وطن عزیز پاکستان چون چوں کا مربع ایک ایسا ملک ہے جس میں لوگ اپنے ماضی کو بھول کر، یعنی اپنے آباء و اجداد کے کارناموں نہیں، ان کے کرتوتوں کو بھول کر ایسے ایسے واز کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے ایسے سرمنز لوگوں کے لیے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان سے بڑا پاکستان کا دفاع کرنے والا، پاکستان کے آئین کو سمجھنے والا اور آئین کو دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ دور مت جائیے، کل پاکستان کے پارلیمنٹ میں یعنی اسلام آباد کے قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس، جو کہ 1973 کے قانون کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب کی شکل میں ہوا، جس پر کم از کم پاکستان کے لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک دستاویز 1973 میں بنائی جو آج تک قائم ہے اور موجود ہے، اور جس کی بدولت پاکستان آج تک 1971 کے سانے کے بعد مزید ہر طرح کے نقصان سے بچا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ کل قاضی فائز عیسیٰ کے اس تقریب میں شامل ہونے پر واز کر رہے ہیں، ہمیں سنا رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، ذرا ان کے آباء و اجداد کے کرتوت تو دیکھیے۔ جن لوگوں نے 1973 کے آئین کو پہلی دفعہ فوجی گستاخی کیا کہیں گے، فوجی کارنامہ نہیں، فوجی کرتوت کی وجہ سے اس آئین کو پامال کیا، اس کے رائٹ ہینڈ جنرل اختر عبد الرحمن کے صاحبزادے فواد چودھری کے ساتھ، جو کہ اپنے چچا کو گالیاں دیتا ہے، جس کے چچا پنجاب کے گورنر رہے اور جو خود فواد چودھری کو 75 پارٹیاں بدل چکا ہے، وہ بتا رہا تھا ہمایوں اختر عبد الرحمن، یعنی جنرل اختر عبد الرحمن جو فضائی حادثے میں ضیاء کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے تو ہماری ان سے جان چھوٹی۔ پھر ان کی پارٹی میں اسد عمر ہے، جن کے والد کے اوپر 1971 کی ڈبیکل میں شامل ہونے کا بھرپور نام آیا اور وہ قید بھی ہوئے اور ان کے اوپر کئی طرح کی پابندیاں بھی لگیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عمران خان صاحب کے ساتھ دائیں بائیں انہی مارشل لاؤں کی پیداوار ہیں، جیسے شیخ رشید ہیں فار ایگزامپل، اور بھی عمران خان کی پارٹی میں آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو ملیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ان کی اولادیں، اجاز الحق ضیاء الحق کا صاحبزادہ حال ہی میں شامل ہوا، پھر یہ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی صاحب جو سارا وقت آئین کو پامال کرنے والوں کے ساتھ چلتے رہے، یہ اب سب ہمیں 1973 کے آئین کے دفاع کرنے کا حق بتا رہے ہیں اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس اجلاس میں شرکت کی، اس پر کئی طرح کے لوگ کمنٹس دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ کے ججز، وہ مولوی مشتاق، وہ جنہوں نے نظریہ ضرورت اس سے پہلے ایجاد کیا، یا اس کے بعد کے بھی جتنے ججز اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرتے رہے چودھری افتخار تک کہ آئین میں بھی تبدیلی کر لو، اگر وہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے جلسے جلوسوں میں، ان کی تقریبات میں شرکت کریں تو کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، آئین کا بول بالا ہو رہا ہے۔ اور جب آئین کا 50 سالہ جشن منایا جا رہا تو اس میں اگر کسی نے شرکت کی ہے تو ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ تکلیف انہیں اس بات سے نہیں ہو رہی کہ قاضی فائز عیسیٰ اس اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، بلکہ تکلیف اس سے ہوئی ہے کہ اس جنرل ضیاء اور اس کے ساتھیوں کے وطن سے جس شخص نے جنم لیا، نواز شریف، پھر اس نے پارٹی بنائی مسلم لیگ نواز، پھر اس کے بھائی شہباز شریف جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور مارشل لا کی پیداوار تھے، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے 50 سالہ تقریب جو کہ آئین کی گولڈن جوبلی کی تھی، اس میں کہا کہ یہ آئین متفقہ طور پر منظور کیا گیا اور اس آئین کی بدولت ہی پاکستان قائم و دائم ہے، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس آئین پر عمل پیرا ہوں گے۔ بس اس کی تکلیف ہے ان سب لوگوں کو جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے
پارلیمنٹ میں جانے پر بکھلاہٹ کا شکار ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ جب آئین مضبوط ہوگا تب جا کے ملک مضبوط ہوگا۔ جب آئین سے کھلواڑ کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے تو پی ٹی آئی تو کسی صورت ان کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ انہی کے لیے کام کر رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں اعجاز الحق، ضیاء الحق نے کتنے سال پاکستان کو نقصان پہنچایا، کلاشنکوف اس نے دی، اسلحہ بردار گروہ اس نے تیار کیے، یہ ڈنڈا بردار ٹیررسٹ یہ ضیاء الحق کی پیداوار، یہ غیر جمہوری اقدام یہ ضیاء الحق کی پیداوار۔ بلکہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ کل ایک پارلیمنٹ کو، یعنی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی اور چیئرمین آف دی سینٹ کو الیکشن کمیشن کی طرف سے خط کیا، یعنی چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ 1973 کے آئین میں تو یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا کہ انتخاب کب ہوں گے، کیا اس کی تاریخ ہوگی، اس میں صدر کا اور کسی اور کا تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو کل انہوں نے پارلیمنٹ سے یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ یہ آئینی ترمیم کر کے یہ 1973 کی اوریجنل جو شک تھی اس کو بحال کریں۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت اس شک کو کیوں نہیں بحال کیا گیا؟ تو اس وقت ہمیں نواز شریف صاحب جو کہ کئی باتوں پر راضی نہیں تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ یہ نیب کا قانون ختم کر دیں، یہ نیب کا قانون کسی انسان کی کرپشن پکڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی پولیٹیکل افیلیشن کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے۔ پھر جب عمران خان کی حکومت آئی اور انہوں نے رگڑا کھایا تو اب جا کے ان کو احساس ہوا کہ یہ نیب کا قانون جو کہ مشرف لے کر آیا تھا یہ درست نہیں تھا۔ پاکستان کو وہ تمام لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں جو 1973 کے آئین کے خلاف ہیں۔ اگر اس آئین کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ کو پارٹیاں بنانے کی اور پارٹیوں سے افراد تبدیل کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ یہ ججز جو کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ بھی ہم دیں گے، اتنے پیسے آپ ریلیز کریں گے، اتنا یہ ہوگا، اتنا وہ ہوگا، ان کو بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ یہ باہر آئین سے قدم اٹھا کے انتظامی آرڈرز جاری کریں، اور نہ ہی کسی دوسرے طالع آزما کو ایک گروپ کی شکل میں آ کے پاکستان پر قبضہ کرنے کا حوصلہ ہو۔ لیکن جب تک ہم آئین کو کمزور کرتے رہیں گے اور کہیں گے 50ویں سال گرہ ہوئی تو آئین سے ہمیں اس ملک سے کیا ملا، تو یقین جانیے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جو اس ملک کے پھل یعنی فروٹ، یعنی جو اس کی ہارویسٹ ہے، جو فصل تیار ہوتی ہے اس کو کاٹنے والے یہی لوگ ہیں جو آئین کے خلاف ہیں، جو آئین کی تقریب میں نہ شامل ہوتے ہیں نہ اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد کے کرتوتوں نے کیسے کیسے گند گھولا۔ وہ آپ کو ہمیشہ تلقین کریں گے نہیں آئین کی جناب یہ تو خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر یہ روزانہ پی ٹی آئی والے یہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آئین تو 90 دن میں کہتا ہے، تو 90 دن میں کہتا ہے تو پھر یہ دن ایکسٹرا کیسے ہو گئے؟ پھر کے پی کے الیکشن کی تاریخ یہ جج صاحب نے کیوں نہیں دی؟ آپ ذرا سوچئے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، پنجاب میں آپ کہتے ہیں الیکشن ہو جائیں، کے پی کے الیکشن وہاں کسی عدالت میں کسی اور فورم پر چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر آئین کی بحالی نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنے من پسند گروہ کو اقتدار میں لانا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ اگر آئین کی حکمرانی اور بالادستی چاہیے ہوتی تو بہت سارے لوگ 1973 کے آئین پر جن نے ڈاکہ ڈالا ہے ان کے بارے میں گفتگو کرتے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ رہا سوال ان تقاریر کا جو کل اس تقریب میں ہوئیں اور قاضی فائزی صاحب کی موجودگی میں ہوئیں، تو اس میں ایسی کون سی اچنبے کی بات ہوگی؟ اس میں آصف علی زرداری نے یہی کہا کہ میں بہت سارے واقعات کا وٹنس ہوں، آئینی شاہد یا گواہ ہوں۔ تو اس میں کیا اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک قانون کے تحت اگر کسی کو سزا نہیں دے سکتے ہیں تو پھر اس کو آپ 2 سال کے لیے یا کچھ عرصہ زیادہ کے لیے جیل میں رکھیں، تو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ بات تو آئینی ہوئی ہے، اگر کسی کی ذاتی تکلیف اس میں عیاں ہو گئی ہے تو قاضی فائزی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ غیر آئینی انہی کی عدالت نے
احکامات جاری کیے. انہی کی عدالت نے ابھی جو 3-2 اور 4-3 کا قصہ پڑا ہوا ہے کہ وہ فیصلہ اپلیکیشنیں منظور ہوئیں یا مسترد ہوئیں، تو وہ بھی انہی کی عدالت نے کی ہے. یہ کون سا آئین پر چلتے ہیں؟ پھر بہت سارے سوالات جو اس سیشن میں اٹھائے گئے، ان کے جوابات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے فورم پر ہی حاصل کیا جائے گا، لیکن شاید اس کا وقت ابھی بہت دور ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر یہ الزام لگانا کہ وہ وہاں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے کوئی پولیٹیکل موو کی ہے، یہ منطقی بات نہیں ہے. کیونکہ عمران خان صاحب خود ان تمام ججز کی تقاریب میں شرکت کرتے رہے. جیسا کہ وہ بابا رحمتے تھا تو اس نے کئی طرح کے اپوزیشن کے خلاف از خود نوٹس لیے، تو پھر عمران خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ نے جج صاحب بہت اعلیٰ کام کیا، وہاں پر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. پھر اسی طرح اس سے پہلے بھی بہت سارے جو ججز ہیں ان کی انویٹیشن تھی ان مارشل لاء کے سپوتوں کو، جنہوں نے یہاں پر ایسے ایسے کرتوت گھولے کہ پاکستان آج اس نہج پر پہنچ چکے. تو وہاں پر بھی یہ اس طرح کے ہمایوں اختر وغیرہ اور اسد عمر اور اعجاز الحق اور فواد چودھری اور بلا بلا، ان میں سے کوئی نہیں بولا کہ یہ کیوں گئے ہیں وہاں پہ، ججز نے ان کو کیوں بلایا وہاں. تو کہتے ہیں نہیں نہیں بڑی اچھی تقریب ہوئی، بہت اعلیٰ ہوا، انہوں نے تو ان کو بلایا تھا. تو یہ بیسیکلی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں، یہ کوئی ٹرپل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، اپنے لیے کچھ اور، کسی دوسرے کے لیے کچھ اور. تو ذرا سوچیے کہ آپ کو کس طرح سے مس گائیڈ اور مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں ہوں فیض ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.